اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر پورے ہندوستان میں اردو صحافت شاہ سرخیوں میں ہے۔ 1922 میں جب اردو صحافت نے اپنی عمر کے 100 سال مکمل کیے تھے تو ملک آزاد نہیں تھا۔ وہ دور انگریزوں کے ظلم و جبر اور فساد و قتل کا تھا، مگر 27 مارچ 2022 کو اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر ہم خوش ہیں کہ ملک آزاد ہے، ہم آزاد ہیں۔ ہمیں بلا تفریق قوم و ملت نہ صرف اردو صحافت کے 200 برس کی تکمیل کا جشن منانے کا حق ہے، بلکہ ملک کی آزادی کی 75ویں سالگرہ بھی ہم نے پورے جوش و خروش اور ولولے سے منائی ہے۔ اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر آزاد ہند کلکتہ کے ایڈیٹر، خاندان جوش کے اہم فرد، سینئر صحافی احمد سعید ملیح آبادی فرماتے ہیں، اردو صحافت پر مشکل دور بہت حد تک ختم ہو چکا ہے۔ وہ پتھر کے عہد سے نکل کر کمپیوٹر کے عہد میں داخل ہو چکا ہے۔ کتابت کا مسئلہ بھی کمپیوٹر کے ذریعے حل ہو چکا ہے۔ تصاویر کی اشاعت کا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مشہور صحافی سہیل انجم نے غیر مسلم صحافیوں کی خدمات کو ناقابل فراموش بتاتے ہوئے کہا، اردو صحافت کی داغ بیل ہی غیر مسلموں نے ڈالی ہے۔ ممتاز صحافی احمد ابراہیم الوی کے مطابق اب صحافت مشن سے کہیں زیادہ تجارت ہے، جبکہ مشن کے بغیر ہم صالح معاشرے کی تعمیر و تشکیل کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ انہوں نے محاسبے اور تجزیے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا، اردو صحافت کا 200 سالہ جشن مناتے وقت ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اسد مرزا کا تجزیہ تلخ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اردو دا طبقے نے بھی اردو کو کافی نقصان پہنچایا ہے، جس کے سبب ہی یہ زبان ماضی کے برعکس حال میں وہ مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے جو کہ وہ آسانی سے انجام دے سکتی تھی۔ دہلی، کلکتہ اور دیگر شہروں کے بڑے پروگراموں کے بعد اللہ نے بزم اردو سیتاپور کے روح کوہنہ مشق شاعر سینئر صحافی مستفیض رحمانی صاحب کو توفیق سعید بخشی اور انہوں نے اردو صحافت کے 200 برس مکمل ہونے پر اہالیان سیتاپور کی خدمات کو اجاگر کرنے کی ٹھان لی۔ وہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ انہوں نے نہ صرف مذاکرے کا اہتمام کیا بلکہ سیتاپور اور اطراف و اکناف کے صحافیوں، ادیبوں اور شاعروں کو خاصی تعداد میں یکجا کر لیا۔ تقریباً 40 شخصیات کو اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ سیتاپور میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی تقریب تھی جس میں اس بڑی تعداد میں علمی طبقے کی پذیرائی ہوئی۔ مذاکرے میں پروفیسر سراج اجملی علی گڑھ، رضوان احمد فاروقی لکھنؤ، جیلانی خان انقلاب لکھنؤ اور آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے پرتل جوشی نے حصہ لیا۔ سیتاپور کے سینئر ہندی صحافی اور سماجی رکن کے جی ترویدی نے فریضہ صدارت انجام دیتے ہوئے کہا، اردو صحافت کو سماج میں اعتبار اس لیے حاصل ہوا کیونکہ اردو صحافت کا تعلق کرانت سے ہے، انقلاب سے ہے، حریت پسندوں اور مجاہدین آزادی سے ہے۔ اردو صحافی موت سے نہیں ڈرتا، وہ دار پر بھی حق کہنے اور حقیقت بیان کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ انہوں نے سوال کیا اور کہا، کیا آج بھی اردو صحافت میں کرانتی ہے، انقلاب برپا کرنے اور ظالموں کی آنکھ میں آگ ڈالنے کی صلاحیت اور قوت ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے۔ انقلاب کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جواں سال صحافی جیلانی خان نے کہا، جس اردو صحافت کی عظمت، ضرورت اور اہمیت کو 1822 میں غیر مسلم صحافیوں اور سرمایہ کاروں نے سمجھ لیا تھا، مسلمان 200 سال گزرنے کے بعد بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے انقلاب اور سہارا کی مثال دے کر کہا، ایسے بڑے اخبار مسلمان کتنے نکال رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، صرف شکوے شکایات کرنا اور الزامات کی بوچھار کرنا کبھی مسئلوں کا حل نہیں رہا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے پرتل جوشی نے صحافت میں ریڈیو اور اس کی نشریات کا کردار اور فوائد بتائے۔ اخبارات کسی کا تلفظ درست نہیں کرا سکتے، لیکن آل انڈیا ریڈیو کے اردو پروگراموں کو جس اہتمام سے ماضی میں پیش کیا گیا ہے، اس سے ہمارا تلفظ بھی درست ہوا ہے اور دلچسپی میں خاطر خواہ اضافے کے ساتھ اردو کا فروغ ہوا ہے۔ لہٰذا اردو کو فروغ دینا ہے تو آل انڈیا ریڈیو کے اردو پروگراموں کو سننے کا اہتمام بھی برقرار رکھنا ہوگا۔ علی گڑھ سے تشریف لائے پروفیسر سراج اجملی نے فرمایا، سیتاپور کے قصبات بڑے زرخیز ہیں، سیتاپور میں آج بھی چراغ صحافت روشن ہے۔ مستفیض رحمانی صاحب بحمداللہ حیات ہیں اور اپنی قد و کاوش سے ایک نسل کو اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ خود ان کے فرزند خوشتر رحمان میں ادب سے دلچسپی، اس کے فروغ میں انہماک خوشائند ہے۔ ادب نو، شعاع ادب، قومی سوچ جیسے اخبارات و رسائل سے وابستہ رہ کر مختلف حیثیتوں سے کردار ادا کرنے کے بعد قومی آواز جیسے اخبار میں 35 برس تک رپورٹنگ کرنے والے صحافی کو ہم آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔
مسٹر اجملی نے دبستان خیر آباد نامی کتاب کو اہم بتاتے ہوئے کہا، فرید بالگرامی کا کام لائق ذکر و تحسین ہے۔ نیز انہوں نے خیر آباد کے صلحاء، علماء، مجاہدین اور مفکرین شعر و ادب کا بالخصوص ذکر کیا۔ کلیدی خطبہ مستفیض رحمانی صاحب نے دیا جو بہت تفصیلی اور بھرپور تھا۔ ایک ایک لفظ کو بغور سنا گیا کیونکہ یہ کتابی علم کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ سینہ بسینہ اور 50 برسوں کی قد و کاوش کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا، پہلا اردو اخبار اسی سیتاپور سے جاری ہوا جسے فورٹ ولیم کالج کے اکرام علی نے نکالا تھا۔ مس صاحب کا دعویٰ ہے کہ لفظ اردو بھی سیتاپور کی ایجاد ہے۔ وہ کہتے ہیں علمی دنیا سے فلمی دنیا تک سیتاپور کے سپوتوں کے جھنڈے نصب ہیں۔ پروفیسر علی خان محمود آبادی نے بڑی شگفتہ گفتگو کی اور کہا، اردو کو اسی وقت فروغ مل سکتا ہے جبکہ عوام و خواص دونوں اسے اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ انہوں نے مزید کہا، علاقائی، لسانی اور مسلکی دائروں سے نکل کر زبان و ادب کے فروغ کا کام کھلی فضا میں کھلے دل و دماغ سے کرنا چاہیے۔ نیا دور لکھنؤ میں سب سے کم مدت مدیر رہے سہیل وحید انصاری نے پڑھی لکھی نظامت کی اور بتایا کہ وجاہت مرزا چنگیزی سول لائن سیتاپور کے تھے جن کا کام مغل اعظم میں بھی ہے۔ کنوینر پروگرام خوشتر رحمان خان نے شرکاء اور مہمانوں کا ایمانداری سے تعارف کرایا۔ شوبھت ٹنڈن اور شہاب وحید انصاری کا شکریہ ادا کیا، ان کی غیر معمولی دلچسپی اور تعاون کی تعریف کی اور کہا، سماج اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحافت کی زبان عوامی ہوتی ہے جبکہ ادب کی زبان مخصوص و مختلف ہوتی ہے۔ صحافی سپاہی بھی ہوتا ہے، وہ حالات پر گہری نگاہ رکھ کر اشہب قلم دوڑاتا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ ادیب و شاعر اور صحافی رضوان فاروقی نے اپنے مقالے میں سیتاپور کی صحافت پر پڑی گرد ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہمیں سیتاپور کے ان باکمال صحافیوں کو نہ بھولنا چاہیے جو ماضی کو حال سے جوڑنے کا ذریعہ ہیں۔ ایسے ناموں میں نادم سیتاپوری، اشرف نقوی، رند رحمانی، مستفیض رحمانی، ڈاکٹر صفدر آہ، مدن گوپال مہندر، بشیر احمد انصاری، انجم انصاری، سعید الحسن انصاری، سہیل وحید انصاری، خوشتر رحمان وغیرہ کے نام بجا طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان ناموں سے اور جو نئی نسل کے صحافی وجود میں آ رہے ہیں ان سے ہمارے سماج کو ضرور بالضرور واقف ہونا چاہیے۔ کاش نادم سیتاپوری صاحب کے بعد بھی اہالیان سیتاپور نے سنجیدگی، متانت اور دلچسپی سے سیتاپور پر باقاعدہ کام کیا ہوتا تو آج سیتاپور کی ادبی و صحافتی تاریخ محفوظ ہوتی۔ اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر ہمیں اسی دیوانگی اور جنون سے کام کرنے کا عہد کرنا چاہیے جس سنجیدگی اور چستی سے نادم سیتاپوری نے اپنے دور میں کام کیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس بامقصد پروگرام کے بعد تحقیق کے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ تحقیق کسی منزل پر پہنچے گی تو آج کے پروگرام کے آرگنائزر اور منتظمین کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چند اشعار پر بات تمام۔ القصہ سیتاپور کا قصہ طویل ہے، قصہ طویل ہے، قصہ طویل ہے، جو شخص جس جگہ ہے وہیں سنگ میل ہے۔ ہر ایک نے اپنی فکر کے جوہر دکھائے ہیں، جوہر دکھائے ہیں، جوہر دکھائے ہیں، لمحات مختصر سے زمانے بنائے ہیں۔ بہت شکریہ، سماعت فرمائیں۔ معیار ایک جن سے صحافت کو مل گیا، معیار ایک جن سے صحافت کو مل گیا، جن کے قلم سے قصر جہالت کا ہل گیا، جنبش قلم کی جرأت اظہار بن گئی، جنبش قلم کی جرأت اظہار بن گئی، لکھی خبر تو سرخی اخبار بن گئی۔ اور شعر آخر۔ تاریخ میں ہے لائق تکریم جن کے نام، تاریخ میں ہے لائق تکریم جن کے نام، رضوان ان سبھی کو تہہ دل سے ہو سلام۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔